دریا جو بہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ جو بار اٹھا نہ سکے ارض و جبال و افلاک، انسان یہ سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ بات بنتی نہیں جب بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا، ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے جو اللہ، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو چراغوں نے جلنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، چراغوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے میرے خدا کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی۔ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ صدر بزم حضرات علماء کرام، پنتھل کی دھرتی کے انتہائی قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، آج ہم سب کا اجتماع امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ کے حسین موضوع کے ساتھ
آج کی یہ بزم معنون ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہی عین ایمان ہے۔ وہی بندہ قیمتی بن جاتا ہے جو میرے رب اور اس کے محبوب کی نظروں میں قیمتی بن جاتا ہے، اور اس بندے کی کوئی قیمت نہیں رہتی جو بندہ اللہ اور اس کے محبوب کی نظروں سے گر جائے۔ اللہ اور اس کے محبوب کی نظروں میں بندہ قیمتی کیسے بنتا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے محبوب کی نظروں میں قیمتی بن جائے؟ آج کی اس بزم میں ہم اسی سوال کو تلاش کریں گے تاکہ اس کا جواب مل جائے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے کو اپنا کر ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں قیمتی بن جائیں۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک بدو آتا ہے دیہاتی، وہ اپنے دیہات سے سبزیاں دیہات کی چیزیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو امام الانبیاء اسے اپنے دست مبارک سے عطا فرماتے ہیں۔ وہ کتنے نصیبوں والا انسان ہوگا کہ جسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے عطا فرما رہے ہیں۔ ایک دن وہی صحابی رسول بازار کے چوک میں کھڑا اپنی سبزیاں بیچ رہا ہے، تو امام الانبیاء نے اپنے اس پروانے کے ساتھ دیوانے کے ساتھ دل لگی کرنا چاہیے، تو اس کی آنکھوں پر پیچھے سے ہو کر ہاتھ رکھ دیا، تو وہ تلملایا کہ بھائی بھرے چوک میں میری آنکھوں پر یہ کس نے ہاتھ رکھ دیا؟ بس وہ ابھی اسی فکر میں تھا کہ اسے نبوت کی بینی بینی خوشبو آنے لگی۔ اس کے دل نے کہا زائر، آج تیری آنکھوں پہ اس ہستی نے ہاتھ رکھا ہے جس نے ساری دنیا کو روشنی عطا کی ہے۔ اب ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی لمحے میں اس نے اپنا سر امام الانبیاء کے سینہ اطہر کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ فرمایا زائر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب، آپ ہی سے تو سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ بارگاہ رسالت کے جسد اطہر سے مس ہو جاتا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دیتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو جہنم سے آزاد کروا رہا ہوں۔ اب دوسری دل لگی، اللہ کے محبوب نے فرمایا من یشتری ھذا العبد۔ اس وقت چوکوں چوراہوں میں غلام بکتے تھے، تو اللہ کے محبوب نے آواز لگائی من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگا اللہ کے محبوب میں تو ردی ہوں، میری شکل بھی نہیں، میرے پاس ہنر بھی نہیں، کوئی کمال بھی نہیں، پڑھا لکھا بھی نہیں، میں تو ردی سا انسان ہوں، میری مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، کون خریدے گا؟ آپ کو اس تجارت میں خسارہ ہو جائے گا۔ غلام کے اس جملے نے آقا کو تڑپا دیا۔ اب اسے اپنے دونوں بازوں میں لے کر تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے محبوب نے ایک جملہ فرمایا زائر تو مدینہ والوں کی نظروں میں شاید قیمتی نہ ہو، لیکن سن تو میرے اللہ اور اس کے محبوب کی نظروں میں بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا بندہ قیمتی تب بنتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے محبوب کی نظروں میں قیمتی بن جائے۔ تو ان کی نظروں میں قیمتی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نظروں میں قیمتی بننے کا طریقہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک جگہ رک گئے، کھڑے ہو گئے، اور ساتھیوں نے امیر المؤمنین کو دیکھا تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امیر المؤمنین کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو سامنے جگہ ہے نا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، تیل کی مالش کیا کرتا تھا، اور ایک دفعہ میں صحیح طور پر اونٹ چرا نہیں سکا تو میرے باپ نے میری پٹائی کر دی، مارتا بھی جاتا تھا، ڈانٹتا بھی جاتا تھا، اور کہہ رہا تھا عمر تیرا کیا بنے گا؟ تجھ سے 4 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے، تو علاقے اور قبیلے کی سرداری کیسے کرے گا؟ تو میں مار بھی کھا رہا تھا، رو بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ کچھ صدیوں کی بات نہیں، چند سال پہلے کی بات ہے۔ کہا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر چند سالوں کے بعد یہاں سے گزرے گا تو وہ امیر المؤمنین ہوگا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوگا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور آج جب گزر رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں، پھر وہ جگہ پتہ ہے وہاں پر میں نے ایک بدو سے پانی مانگا تو بدو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں نے بھیک مانگی، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، پانی کے چند قطرے دے دو، اس نے چند قطرے پانی نہیں دیا۔ تو آج عمر دریائے نیل کو پرچی بیچتا ہے تو دریائے نیل چلنے لگتا ہے، تھرکتی زمین پہ کوڑا برساتا ہے، زمین تھرکنا بھول جاتی ہے، آج چلتی ہوا کو حکم دیتا ہے، ہوا اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ عمر کل بھی تو عمر تھا، آج بھی عمر ہے، کل تجھے ایک قطرہ پانی نہیں ملتا تھا، آج تجھ کے تیرے کم پر دریا چلتا ہے۔ تو پھر تڑپ کر کہا ہاں فرق یہ تھا کہ کل مصطفیٰ کا باغی تھا، ساری کائنات میری باغی تھی، آج مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوں، ساری کائنات میری غلام بن گئی ہے۔ ہاں غلامی کی، مصطفیٰ کی، نعرہ نہیں لگایا صرف، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا سید یوسف خان، نعرہ نہیں لگایا صرف، بلکہ عملاً مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا تو ساری کائنات میرے اللہ نے ان کی غلام بنا دی۔ ایسے نہیں ہوا،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام لے کر بڑھ رہے ہیں، آگے دریا ہے، سمندر ہے، کشتی نہیں ہے، کیسے عبور کریں؟ تو نوجوان صحابہ نے کہا دریا میں چھلانگ لگا دیں؟ کہا نہ رکو، ایسے نہیں، کیسے دریا عبور کریں؟ تو حضرت سعد نے کہا لشکر اسلام کو میرے سامنے سے گزارو، میرے سامنے سے گزارو۔ پورے لشکر اسلام، پورا لشکر اسلام سامنے سے گزرا، اپنے سپہ سالار کے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھا، اور جب سارے گزر گئے نا تو الحمدللہ کہا، فرمایا اب کود جاؤ۔ حضرت سعد یہ کیا وجہ ہوئی؟ آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کہا مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوں تو ایک چیز اللہ نے عطا کی کہ اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے دل میں یہ روشنی پیدا ہو گئی کہ جب کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ میں نے پورے لشکر اسلام کو اس لیے گزارا تاکہ میں ان کے چہروں کو دیکھوں، تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آج میرے پورے لشکر میں ایک سپاہی بھی ایسا نہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، لہٰذا اتنا پاک باز لشکر ہے، یہ دریا میں کود جائے دریا اسے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ وہ کردار تھا، یہ وہ بنیاد تھی جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں پیدا کی۔ آج ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، زبانی دعویٰ ہے محبت کا، عقیدت کا، سب زبانی، عمل بالکل برعکس۔ اور شان بیان کرو مصطفیٰ کی، میں اور آپ کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ میرا نبی تو اس شان والا ہے کہ آج میں اور آپ کو سیرت کا جلسہ کر کے اس نبی کی شان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اتنی شان والا میرا نبی کہ آدم بعد میں پیدا ہوئے، میرے نبی کی سیرت میرے اللہ نے پہلے بیان کرنا شروع کر دی۔ تو لہذا شان پہلے بیان کرنا شروع کر دی، آدم بعد میں، سیرت پہلے۔ نوح پہلے آئے، ان کی سیرت بیان ہوئی، پہلے نبی آیا بعد میں سیرت بیان ہوئی۔ ابراہیم پہلے آیا سیرت بعد میں بیان ہوئی، اسماعیل پہلے آیا سیرت بعد میں بیان ہوئی، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء پہلے آئے، سیرت بعد میں بیان ہوئی، لیکن ایک آمنہ کا لال ہے، آیا سب سے بعد میں ہے، سیرت پہلے بیان ہونے لگی۔ اور سیرت بیان کرنے والا کوئی خطیب نہیں ہے کہ کرایہ لے کے آیا ہو اور جتنا کرایہ دو گے اتنا چلے گا، جتھے دیو تو تھے بند ہوئی گیا، نہیں۔ سیرت بیان کرنے والا خود رب العالمین۔ کیسے بیان کیا؟ ایک جھلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ یا ایہا النبی انا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرا رب جب اپنے محبوب کا تذکرہ فرمانے لگے فرمایا یا ایھا النبی، آدم کا ذکر آیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا، نام لے کر میرے رب نے پکارا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی پورا قرآن اٹھا، کہیں پر بھی رب نے اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا. خطاب کیا یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. میرے رب نے اپنے محبوب کی کمبلی کا ذکر کیا، چادر کا ذکر کیا، جو چادر جسد اطہر کے ساتھ لگ گئی وہ اتنی شان والی بن گئی کہ میرے رب نے اس چادر کو اپنے قرآن کی زینت بنا دیا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اگر چادر مصطفیٰ سے جڑ جائے اتنی شان والی بن جائے، اور اگر یہ مصطفیٰ کا امتی مصطفیٰ سے جڑ جائے تو یہ کتنے مقام اور مرتبے والا بن جائے گا. اور پھر خطاب کر کے رب خاموش نہیں ہو گئے. یا ایھا المزمل فرمایا، قرآن چپ نہیں ہوا بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کائنات کا رب جب بندوں سے خطاب کرنے لگا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اقیموا الصلاۃ. عبادت کر اپنے رب کی، نماز قائم کر. لیکن جب اپنے محبوب کو دیکھا تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب میری خوشی کے لیے تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیا کر. قرآن جب خطاب کر رہا ہے یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، فرمایا میرے محبوب، اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیا کر. وہ نبی روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنسو بہاتا رہا، تیرے لیے میرے لیے راتوں کو رویا، عرفات کے میدان میں رویا، تیرے لیے رویا، میرے لیے رویا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، امام الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئے، اونٹنی پہ سوار خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے.
بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے رب العالمین آثار بتا رہے ہیں، آثار بتا رہے ہیں اللہ تیرا نبی آج عرفات کے میدان میں آخری بار آ رہا ہے، آج کے بعد قیامت تک نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھیں گے، لیکن تو اپنے محبوب کے اٹھتے ہوئے ہاتھ یہاں نہیں دیکھے گا۔ رب العالمین میں تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کر دعا کر رہا ہوں، اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی۔ میرے ربا میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ دعا ہوتی رہی، دعا ہوتی رہی، کتنی دیر؟ 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، کوئی گھنٹہ نہیں۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، اللہ کا محبوب 5 گھنٹے دعا فرماتا رہا، 5 گھنٹے دعا فرماتا رہا۔ عرب کی گرمی، شدت کا موسم، اور اللہ کے محبوب کی ہچکیاں بلند ہو رہی ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ 5 گھنٹے بیت گئے، مغرب ہوئی، حاجی عرفات سے مزدلفہ پہنچے، مغرب اور عشاء ادا کی، تھکے ہوئے حاجی آرام کرنے لگے۔ میرا محبوب بھی تو تھکا ہوگا، میرا محبوب بھی تو تھکا ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں میرے محبوب نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر پھر مصلی بچھا کر درخواست شروع کر دی۔ رب العالمین آج دن سے درخواست کر رہا ہوں، اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی۔ رات بیتتی جا رہی ہے، محبوب کی سسکیاں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب عرض کرنے لگے رب العالمین میری امت کی جفاؤں کو نہ دیکھنا، اپنے نبی کی وفاؤں کو تو ذرا دیکھ، میرے امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنے نبی کی دعاؤں کو تو ذرا دیکھ۔ معصوم بچہ روتا ہے، ماں کی ممتا بیدار ہو جاتی ہے۔ میرے ربا جب تیری بارگاہ میں تیرا نبی روتا ہے تو تیری رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ میرے ربا میری امت کو معاف فرما دے۔ ایسے میں آواز آئی، ایسے میں آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی ایسے میں اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب رب العالمین نے تیری درخواست قبول کر لی، تیری درخواست قبول کر لی، تیری درخواست قبول ہو گئی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیری نسبتوں کی لاج رکھوں گا، تیری نسبتوں کی لاج رکھ کر، تیری نسبتوں کی لاج رکھ کر تیری امت کو معاف کروں گا، لیکن یاد رکھ ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ ظالم کو معاف نہیں کروں گا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ ظالم کو جو اللہ کے حقوق اور نبی کے حقوق کو پامال کرنے والا، ظالم معاف نہیں ہوگا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا محبوب رو رہا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہی محبوب معراج والی رات عرش اعظم پہ پہنچا۔ سنو پتھر والو،
یہ باتیں شاید کسی نے سنائی ہو. عرش اعلیٰ پہ پہنچا، کائنات کے رب نے انسانیت کو بتایا جس طرح تمہارے چھوٹے سے ذہن میں عرش کی بلندیاں نہیں سما سکتی، اسی طرح تمہارے چھوٹے سے ذہن میں میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بھی نہیں سما سکتا. تمہاری سوچوں سے بلند و بالا محبوب ہم نے تجھے عطا کیا. عرش کی بلندیوں پہ پہنچے میرے محبوب، میرا وجدان کہتا ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے، وجدان کہہ رہا ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے. رب نے پوچھا ہوگا میرے محبوب جب تو مکہ میں تھا میں نے تجھے خطاب کیا یا ایوہ النبی کہہ کر، یا ایوہ الرسول کہہ کر، یا ایوہ المزمل کہہ کر، یا ایوہ المدثر کہہ کر. آج بتا کہ آج میں تجھے کس طرح خطاب کروں، آج تجھے کس طرح خطاب کروں. توجہ ادھر کرو یار، کیسے توجہ کرو، بچے ہیں چھوٹے ایسے. آج میں تجھے کس طرح خطاب کروں، آج تجھے یا ایوہ المزمل کہہ کر پکاروں، یا ایوہ المدثر کہہ کر پکاروں، یا ایوہ النبی کہہ کر پکاروں. بتا میرے محبوب آج کس نام سے پکاروں؟ تو میرے محبوب نے عرض کیا رب العالمین تو میرا داتا، تو میرا داتا، تو میرا پالنہار، تو جس نام سے چاہ مرضی پکار میرے ربا. لیکن آج مجھ سے پوچھتا ہے تو میں وہ مکے کا یتیم، میں وہ مکے کا یتیم جس دن میری والدہ ماجدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے تعزیت کے لیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے اس معصوم کا کیا ہوگا؟ دنیا میں آنے سے پہلے والد چلے گئے اور ابھی بچپنا ہے. والدہ اٹھ گئی. رب العالمین تو جانتا ہے میں گھر کے کونے میں بیٹھ کر رویا کرتا تھا. رب العالمین میرا کل کیا ہوگا؟ میرے ربا میں وہی یتیم ہوں، تو نے مکہ کی گلیوں سے اٹھایا، نبوت کا تاج عطا فرمایا اور آج عرش بری کی بلندیوں پر پہنچا دیا. آج ساری نسبتیں ہٹا کر آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار. تو رب فرماتے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا. رب العالمین انا کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ میرا رب انا وہاں کہتا ہے جہاں ساری قدرتیں ختم ہو جاتی ہیں، رب کی قدرت شروع ہوتی ہے، وہاں رب انا کہہ کر فرماتا ہے، فرمایا میرے محبوب ہم تجھے بھیجنے والے ہیں، تیرا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے بھی ہم ہوں گے. انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا، تو خود نہیں آیا. جس طرح آج ہندوستان میں ایک بےہودہ انسان پہلے مجتہد کے دروازے پہ پہنچا، پھر ذلی بروزی بنا، پھر اس کے بعد نبی بن گیا. نہ
انا ارسلناک، میرے محبوب آپ کو ہم نے بھیجا. ہم کون؟ توجہ کر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہم نے بھیجا. میرے محبوب میں وہ قوت والا رب ہوں. آپ کی پیدائش سے چند مہینے پہلے ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. اس کے مقابلے میں شیر نہیں بھیجے، جن نہیں بھیجے، اس کے مقابلے میں ابابیل بھیجے، چھوٹے پرندے بھیجے. ان کے ہاتھوں میں، ان کے پنجوں میں کوئی لوہے کی کیل نہیں بھیجے، مٹی کے سنگریزے بھیجے. اور ان معصوم ابابیل نے کہا ہوگا، وجدان کہتا ہے رب العالمین اتنا بڑا ہاتھی یہ چھوٹا سا سنگریزہ کیا کرے گا؟ تو رب نے فرمایا ہوگا ابابیل اس سنگریزے کو پھینکنا تمہارا کام، اور اسے ڈرون میزائل بنا دینا میرا کام. اس سے پہلے نمرود آیا، مقابلے میں مچھر بھیجا. امام الانبیاء کو جب مکہ سے ہجرت کرنا پڑی تو دفاع کے لیے مکڑی کو بھیجا، جس کے گھر کو دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر کہا جاتا ہے. مکڑی کو بھیجا. رب بتانا چاہتے ہیں میرے بندوں، جب رب مچھر کے ساتھ ہو جائے، جب رب ابابیل کے ساتھ ہو جائے، جب رب مکڑی کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ بن جاتا ہے. وہ ابابیل دنیا کا سب سے مضبوط حملہ کرنے والا بن جاتا ہے. وہ مچھر سب سے زیادہ توانا بن جاتا ہے. اور اگر رب تمہارے ساتھ ہو جائے تو تمہیں کتنی عزتیں عطا ہو. ہاں، رب کیسے ملتا ہے، اس کی مدد کیسے آتی ہے. انا ارسلناک، میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. ارسلناک، اگر قرآن یہ کہتا انا ارسلناہ، ہم نے اسے بھیجا، تو بھی مفہوم صحیح تھا، کوئی نحوی صرفی کوئی غلطی نہیں. قرآن کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انا ارسلناہ اگر ہوتا تو بھی حرج نہیں. کہا کیوں فرق ہے؟ انا ارسلناک، رب فرمانے لگے میرے محبوب جب ساری دنیا میری عبادت سے منہ موڑ لیا، کوئی کسی آستانے کی طرف، کوئی بتوں کی پوجا کرنے لگے، کوئی سانپوں کی پوجا کرنے لگے، کوئی کسی کی پوجا میں مگن ہو گئے. دنیا میں سب کی عبادت ہو رہی تھی، ایک میری نہیں ہو رہی تھی. ساری دنیا غیروں کی عبادت میں مگن تھی. ایسے میں میرا محبوب تنہا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ربا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو رب بول پڑا انا
ارسلناک ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ رب تو کہہ کر ارشاد فرمانے لگا، اس لیے کہ رب نے فرمایا جب تو نے مجھے تو کہہ کر خطاب کیا، میں نے بھی آپ کو آپ کہہ کر خطاب کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، محبت مصطفیٰ۔ میرے قابل احترام بھائی، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ شان اور آپ کا مقام کوئی بندہ تقریروں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں سمجھدار لوگ ہیں، اگر ایک شخص ساری زندگی آقا کی شان بیان کرتا رہے اور آپ کی بات کو نہ مانے، اس کی نجات ہو جائے گی؟ نہیں۔ ساری زندگی شان، نعتیں پڑھتا رہے، قصیدے کرتا رہے، لیکن پوری زندگی سر سے پاؤں تک نبی کے خلاف، یہ کیسی شان ہے؟ کیسا عاشق ہے؟ کیسا عاشق؟ کلمہ شریف بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کلمہ شریف کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، درود پاک بھی پڑھ رہا ہے، درود پاک کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، نبی کے قصیدے بھی ہو رہے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ آج جتنے سیرت النبی پہ جلسے ہو رہے ہیں، آج جتنا لٹریچر اور جتنے تھیسس اور جتنے مقالات سیرت طیبہ پر ہیں، پہلے نہیں تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ عملی زندگی میں وہ سیرت نظر نہیں آتی، نہ بازار میں نظر آتی ہے، نہ بینک میں نظر آتی ہے، نہ حکومت میں نظر آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کو اپنائے بغیر ہم عروج حاصل کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ممکن۔ کلمہ تو آج میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو ایک کلمہ تو صحابہ نے بھی پڑھا، لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو پھر اس کے لیے قربانی پتہ ہے کتنی دیتے تھے؟ کہ ایک صحابی رسول کو قتل کیا جانے لگا، عیسائیوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہوئے تیل کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ ڈر گئے ہو نا موت سے؟ کہا نہیں موت سے تو نہیں ڈرا۔ تو کہا روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جان ہے، چند لمحوں میں تیل میں جلے گی، ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور اپنے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ ایک تو وہ مرحلہ ہے، میں چھوٹی سی خواہش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیسے انقلاب ہے؟ اسی لیے میں سنایا کرتا ہوں، بسا اوقات شاید ہماری باتیں نہ سمجھیں تو شاید کسی عارف باللہ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی یہ بوٹی کون سی ہے؟ یہ کون سی بوٹی ہے جو مرشد نے لگائی؟ اس بوٹی کا نام کیا ہے؟ بوٹی کا پتہ کرو، یہ بوٹی کیا ہے؟ خود بتایا، نفیس بات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی
نفی اس بات کیا ہے؟ ساری زندگی سر دھنتے رہے ہو لیکن یہ نہیں پتا نفی اس بات کیا ہے۔ کون سی بوٹی ہے؟ وہ بوٹی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بوٹی ہے۔ لا الہ، بلند آواز سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ بوٹی ہے لا الہ الا اللہ والی۔ آج ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، بسا اوقات روتا بھی ہوں، ہنس بھی جاتا ہوں۔ آج کل ہمارے کچھ نادان سے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے جڑے آنا جی کلمہ نہیں پڑھنے، اچھا درود شریف بھی نہیں پڑھنے، اچھا نبی کی بھی نہیں مننے، اچھا ولیاں کی بھی نہیں مننے، اچھا پھر یہ چیزاں کیا ہے؟ یہ کیا بلائی دیا؟ وہ بلائی دسو کیا بلائی دیا جڑے نبی بھی نہیں مننے؟ پھر یہ تارا سنگھ ہونا چاہیے، بوٹا سنگھ ہونا چاہیے۔ بھئی ہمیں تو اللہ کا تعارف بھی نبی نے کروایا تب اللہ کا پتہ چلا، ہم تو نہیں جانتے تھے نا، اللہ کا تعارف تو ہمیں اپنے نبی نے کروایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین وہ ہے، بس اتنی سی بات ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں دین وہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ یعنی جڑا کہ اسوی آہاں تو کری چھوڑیے تک کیا ہرچی ایسا نہیں، یہ چاچوری نہیں دکان نہیں، یہ دین ہے۔ تو دین بس وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا، بس جو میرے آقا نے فرمایا وہ دین ہے۔ دین جو نہیں فرمایا وہ دین نہیں ہے۔ میری خواہش ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، دین وہ ہے جو میرے آقا کا فرمان ہے اور آپ کے اصحاب نے اس کا نمونہ قائم کیا، اور اسی کو کہتے اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ عمل جو میں نے کیا میرے صحابہ نے کیا، وہ کرنے والا سنی ہوگا، وہ کرنے والا سنی ہوگا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ ہے چمبے دی بوٹی، لا الہ الا اللہ والی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، من وچ مرشد لائی ہوں، نفیس بات دا پانی ملیا۔ نفیس بات کیا؟ لا الہ، یہ نفی، الا اللہ یہ اس بات، لا الہ نفی، کیا مطلب؟ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی سنوارنے والا نہیں، کوئی بگڑی سنوارنے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، الا اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ بابا سلطان باہو کہتے ہیں، نفیس بات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا،
جان پھلن پر آئی ہوں، جب دل کی گہرائیوں میں لا الہ الا اللہ اترتا ہے، جب دل کے اندر لا الہ الا اللہ ڈیرے جماتا ہے، تو پھر جسم پر محمد الرسول اللہ والا اسوہ نظر آنے لگتا ہے، پھر زبان مصطفیٰ والی بن جاتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ سن کر دعائیں دیتا ہے، پھر دل سے قرآن نکلتا ہے، گالیاں نہیں نکلتی، جس زبان سے گالی نکلے پتا چلا اندر لا الہ نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جہاں پہ آتا ہے وہاں گالیاں نہیں آتی، وہاں سے تو محبتوں کے پیغام آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جوڑ کی بات کرتا ہے، توڑ کی بات نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ کالے گورے کو جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں۔ خدا کے لیے آج امت میں توڑ پیدا نہ کر، اس امت میں جوڑ پیدا کر۔ اندر بوٹی مشک مچایا، جب لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے کہو گے ساری محبتیں ہیج نظر آنے لگتی ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب لا الہ الا اللہ زبان پہ لایا، تپتے ہوئے انگاروں پہ ان کی چربیوں نے کوئلے بجھا دیے، آگ بجھا دی، لیکن لا الہ الا اللہ کی چنگاری نہیں بجھ سکی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لا الہ الا اللہ پر محنت کی، کلمے والی محنت۔ جب یہ محنت چلی امت بڑھنے لگی، امت جڑنے لگی، امت میں پیار آنے لگا، نفرتیں نہیں محبتیں آنے لگی۔ لا الہ الا اللہ جہاں پہ آتا ہے برادریوں کے خول سے نکل آتا ہے، علاقوں کے خول سے نکل آتا ہے، نمبرداریوں کے خول سے نکل آتا ہے، ایک امت بن جایا کرتی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو کائنات کے رب نے فرمایا ابراہیم یہ سوکھا نعرہ نہیں، یہ بڑا اوکھا نعرہ ہے۔ جناب ابراہیم نے عرض کی ربا تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ آہا بات بتا دوں، ابراہیم خلیل اللہ، محمد حبیب اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، جناب محمد مصطفیٰ حبیب اللہ۔ خلیل کیا ہوتا ہے، حبیب کیا ہوتا ہے؟ خلیل بھی محبت کا نام، حبیب بھی محبت کا نام، لیکن خلیل وہ ہوتا ہے جس سے رب سب کچھ لے کر پھر محبتیں عطا کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے سب کچھ دے کر اس کی رضا کا پتہ پوچھتا ہے۔ خلیل اور حبیب میں خلیل اللہ کہنے لگے رب العالمین حکم فرما، جب سیدنا ابراہیم بیٹا تھے فرمایا باپ کو چھوڑ دے، باپ قربان کر دیا، اور جب باپ بنے تو فرمایا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ جناب ابراہیم نے اشارہ پاتے ہی بیٹے کو لیا اور منا میں پہنچ گئے۔ تنہا باپ بیٹا ہے، معصوم سا بیٹا کھڑا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، معصوم باپ معصوم بیٹا کہنے لگا لا الہ الا اللہ کا تقاضا آ گیا، کوئی محبت ایسی نہیں جس پہ چھری نہ چلاؤں، بیٹا تیرے گلے پہ چھری چلانے کا حکم آ گیا۔ معصوم بیٹا کہنے لگا رب العالمین کے محبوب آپ لا
تقاضا پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری دو چھوٹی سی خواہشیں ہیں، وہ پوری کرتے جائیے۔ میرا یہ کرتا اتار دیجئے اور میرا یہ کرتا میری ماں کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ تنہائیوں میں اس نے مجھے بہت پیار دیا، بہت محبتیں دی، میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکا، میرے پلے کچھ نہیں آیا، ایک یہ کرتا ہے میرے ابا، میری اس اماں کو دے دینا جس نے نہ جانے تنہائی میں کتنا پیار مجھے دیا۔ جب اسے میری یاد آئے میرا کرتا اپنی آنکھوں کے سامنے کر لے، اور دوسری درخواست یہ ہے مجھے چہرے کے بل لٹا کر میری گردن پہ چھری چلا دینا، ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی شفقت پدری امڑ آئے، ہم دونوں باپ بیٹا ناکام ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہ ہو سکے۔ باپ نے بات مان کر چھری چلائی، کائنات کا رب بول پڑا سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم، میں کائنات پیدا کرنے والا رب تیری قربانیوں پر سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم بچے کو مسجد میں اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، سر دھنتے ہیں ساری رات لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس کو دین اس لیے نہیں پڑھاتے کہ یہ کیا کرے گا، بھوکا مر جائے گا۔ ابراہیم کے قصے ارسال سنتے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ ہم نے کیا قربانیاں کی ہیں دین کے لیے، سوائے اس کے جناب کے بس آج لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیا، آج اپنے اپنے فرقوں کی طرف بلانے لگے۔ خدا کے لیے فرقوں سے نکلو، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، اور امت اس وقت تک نہیں بنتی جبکہ میرے آقا کے نہج پر نہیں آتی۔ نکلو ان سے، امت بن جاؤ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت تب بنتی ہے جب یہ امت قربانیاں دیتی ہے، اور جتنی قربانی دے گی اتنا اللہ بلندی عطا کرے گا۔ میں اپنی خواہش قربان نہیں کرنا چاہتا، میں چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کو نہیں لانا چاہتا لیکن عشق پورا ہے، میں اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھانا چاہتا لیکن عشق پورا ہے، میری تجارت سنت کے خلاف ہے لیکن عشق پورا ہے، میرا جنازہ سنت کے خلاف ہے، عشق پورا ہے، میری شادی سنت کے خلاف ہے، عشق پورا ہے۔ نہ میرے بھائی، جب تک عمل کی دنیا کے اندر ہم سارے ڈھل کر مصطفیٰ کے حقیقی معنوں میں عاشق نہیں بنیں گے، اس وقت تک نجات، اس وقت تک عظمت، اس وقت تک رفعت نہیں مل سکتی۔ امت کو عروج ملا ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ملا ہے۔ جتنا آپ کے قدموں کے ساتھ جڑو گے اتنا عروج ملے گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ جلسہ سیرت النبی کا ہوتا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ کیا مصطفیٰ کی سیرت کی؟ آج کیا وجہ ہے کہ اجتماع ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اس پورے اجتماع اور جلسے میں کوئی ایک بھی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی؟ لہذا آج کے اس جلسے میں آج اگر اتنا سا تحفہ لے کر پنتھل والے چلے جاؤ تو میں سمجھوں گا میرا آنا میرے اللہ نے قبول کر دیا، کہ کم از کم آج سے جب تک آپ زندہ ہیں ایک عمل کو زندہ کر دو کہ ہر گھر میں روزانہ کم از کم گھر کا ہر فرد میرے آقا پر صبح و شام 100 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھے، کم از کم، زیادہ اپنی ہمت ہے، لیکن گھر کا ہر فرد اگر ہر گھر سے پنتھل کے ہر گھر سے درود کے تحفے میرے آقا کی طرف جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ روح طیبہ طاہرہ ادھر ضرور متوجہ ہو جائے گی۔ لہذا اس کا وعدہ کرتے ہیں
لوگ تو تقریریں کرتے ہیں تو آخر میں وعدہ لیتے ہیں کہ فلاں نے تقریر نہ بجھیا. میں اس طرح نہ، میں نے سارے نہیں بجھا. سب کی سنو، اللہ نے عقل دی ہے. پرکھو اسے قرآن و حدیث کے زاویے پر، اس کو پرکھو قرآن حدیث کے زاویے پر. آپ میرے بھائی ہو، میرے گھر کے لوگ ہو، میرا خون ہو، میرا تعلق ہے اس دھرتی کے ساتھ. کہیں پر غلطی ہے آؤ مجھے سمجھاؤ. میں آپ کا ایک ادنا سا بھائی اور ایک دین کا طالب علم ہوں. میں نے جو کچھ جو زندگی چھوٹی موٹی تھی یہی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی. لہٰذا میرے نزدیک کوئی جتھا نہیں ہے کہ کوئی بات کر کے میں اپنا جتھا بناؤں. میں تو امت کو امت بنانا چاہتا ہوں بس. مجھے کچھ نہ کہو، کوئی زندہ باد مردہ آباد نہیں، کوئی میری ذات کو نکال دو. میں ذات کی دعوت نہیں دیتا، میں مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہوں. مصطفیٰ کے غلامی میں آ جاؤ، اور غلامی کے لیے معیار مصطفیٰ کے اصحاب ہیں، امام الانبیاء کے اصحاب. اس غلامی میں آ جاؤ گے تو پھر دیکھو کہ زندگی کے اندر کیسا انقلاب آتا ہے. لہٰذا کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ درود پاک انشاءاللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا بھی 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ. یہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا کرم ہے کہ چاروں سلاسل جو ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کا ساتھ تعلق بھی ہے، اور اللہ نے اس سلسلے کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اجازت بھی اللہ نے عطا کی ہے. صاحب فیض کرنے کا موقع ملا، لیکن میں سچ کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے والد تھے، جتنا کمال میں نے اس شخص میں دیکھا شاید میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی اپنا آدمی نہیں دیکھا. اس لیے میرے قابل احترام بھائی، آؤ ایک دن کا کلمہ نہیں، ایک دن کا میلاد کا جلسہ نہیں. میلاد مصطفیٰ کی یہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت کو جتنا اپناتے جاؤ گے مصطفیٰ کی اتنی میلاد بنتی جائے گی. آپ کی پیدائش کا حق ادا ہوتا جائے گا. اور آج مقبوضہ کشمیر کا مسلمان، ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ آج ہم نے اور آپ سب نے یہ جو 50-60 سال گزارے ہیں، اپنے بڑوں کی سیرت اور کردار بیان کرتے ہوئے، کہیں سبز علی خان کا، ملی خان کا، کہیں غازی شیر دل خان کا، کہیں کسی اور کا تذکرہ کرتے کرتے ہم نے زندگی گزار دی. میرا سوال یہ ہے ہم نے تو ان کا نام لے کر اپنی دکانیں بھی کی، اپنے تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے. کل ہماری اولاد ہمارا تذکرہ کس نام سے کرے گی؟ ہمارا تذکرہ کس نام سے ہوگا؟ کہ چاچے اور نانا کا کردار تھا، انہوں نے کیا کیا؟ میرے بھائی، اگر ہمارے آب و اجداد نے اس ریاست کو ڈوگرا سامراج سے آزاد کر کے ایک آزاد ریاست تو فتن اپنی اولاد کو دی، آج ان کی اولادوں کا حق بنتا ہے کہ اس ریاست کے اندر انگریز کے کالے قانون کو نکال کر اس کو مصطفیٰ کا عادلانہ نظام عطا کر دے. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکے اور اس کے لیے ہم نے کوئی جد و جہد نہ کی تو کل ایسا نہ ہو، کل ایسا نہ ہو کہ علماء حق کا یہ قافلہ بارگاہ رسالت میں کہیں ہماری شکایت نہ کر دے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ مجھے دیکھو لشکر اسلام میں ایک جرنیل نظر آتا ہے سیدنا زرار، دشمن کے خلاف لڑتا ہوا دشمنوں کی صفوں کے اندر چلا گیا. شام ہو گئی،
زرار نہیں تھکا کیونکہ ایمان کی قوت اندر تھی. وہ توانا گھوڑا تھک گیا، وہ گھوڑا مجاہد کا گھوڑا جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. وہ توانا گھوڑا تھک گیا. جناب زرار کہنے لگے قریب تھا کہ میں گر جاتا، دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا. میں نے گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا، گھوڑا ہنہنایا، پوری قوت کے ساتھ ایڑ لگائی، دشمنوں کی صف سے باہر نکل آیا. دوستوں نے کہا زرار آج لگتا تھا تو گرفتار ہو جائے گا، بتا تو نے دو گھوڑے کے کان میں کون سی بات کہی، کون سا جملہ کہا؟ جناب زرار کہنے لگے میں نے اتنا جملہ کہا، گھوڑے یاد رکھ تیری پشت پہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے، یاد رکھ تیری پشت پہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے. اگر آج تو نے بے وفائی کر لی، یاد رکھ اگر آج تو نے بے وفائی کر لی، تیری یہ شکایت گنبد خضرا لے کے جاؤں گا. گھوڑا تڑپ گیا کہ بارگاہ رسالت میں میری شکایت چلی گئی تو میرا کیا بنے گا. جانور برداشت نہیں کرتا میری شکایت میرے آقا تک جائے. امتیوں خدا را بتاؤ اگر تیری میری شکایت علماء حق کے قافلے نے کل میدان محشر میں کر دی تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا کل کیا ہوگا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. میری اتنی درخواست ہے جو اوراد اور اذکار بتائے ان کو گھروں کا معمول بناؤ. یہ گھروں میں آج جن ہیں، کوئی کہاں پہ مداری بیٹھا ہوا کرتب دکھا رہا ہے، ان سے نکل جاؤ گے. گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو، گھروں کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی. اور یاد رکھو آج گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ کیوں جھگڑے ہیں؟ گھروں میں جھگڑے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں. اور جب رسول اللہ کے غلام بنو گے گھروں میں محبت پیدا ہوگی. اگر بازاروں میں محبت تب آگی جب مصطفیٰ کی غلامی ہوگی. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کا غلام بنائے، دنیا میں بھی ان کی غلامی کے اندر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل میدان محشر میں آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما کر آپ کی شفاعت والی بہت مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا ہمارے جن دوستوں نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا، مولانا بشیر صاحب، فاروق صاحب اور دوسرے بہت سارے حضرات ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس آپ جو بہت دور دراز سے تشریف لائے، ہمارے بہت سارے حضرات بارل سے تشریف لائے، اور خصوصاً ہمارے حاجی عبدالکریم صاحب اور دوسرے بہت سارے حضرات، اور خاص کر کے ہمارے پرنسپل صاحب قادری صاحب اور ہمارے بھائی الیاس صاحب اور دوسرے جو بھی حضرات، بدی صاحب اور دوسرے جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے، میں ایک ایک کر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو اس گھر میں خدا کے لیے عصبیت کی اینک اتار کے محبت والی اینک پہن کر تو میرے اس بیان کو سننا انشاءاللہ العزیز خیر ہوگی، برکتیں ہوں گی. اور اگر اصلاحی اور قلبی دنیا کو بہتر بنانا چاہیں تو ہمارے ہر مہینے کا جو پہلا پیر ہے تو زور کے بعد ہماری خالصتاً اصلاحی جو ہے وہ بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی وہاں پہ ہوتا ہے، مراقبہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی روحانی ترقی ہوگی، اس لیے کہ ہم عملی زندگی کے اوپر زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں زبانی زندگی کی بنسبت. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے قول اور فعل کے اندر مطابقت پیدا فرما کر حقیقی معنوں میں دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں شمار ہو اور کل میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں